نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف، اس سورت کے بارے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ان کے عین اوپر بادل تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، سورۃ الکہف کو پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی، تو اس سورت کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے اس بارے میں صحیح روایت۔ کچھ روایات میں اسے جمعے کے روز کے ساتھ بھی مخصوص کیا گیا ہے۔ مخصوص ہونے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس سورت کی جو خاص بات ہے اور جو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح ترین قول ہے، وہ اس کی پہلی 10 آیتوں کے بارے میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ صحیح مسلم نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ جس نے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتوں کو محفوظ رکھا۔ حافظہ عام طور پر ہم اس کو صرف حفظ کرنے کے معنی میں، جو اردو میں حفظ کا معنی ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں، تو حافظہ صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ حافظہ کا معنی کیا ہے؟ اس کو محفوظ کر لیا، تو محفوظ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ بھی، یعنی ان کے معنی میں غور و فکر کیا اور ان معنی کا تکرار ہوتا رہا اور ان کی یاد دہانی رہی یا ان سے سبق حاصل کیا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہے جو ان پہلی 10 آیتوں میں کہی گئی ہے جس کی بنا پر ان 10 آیتوں کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس کے سبق کو دہرانے والے کو اتنی بڑی بشارت دی گئی، اتنی بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ زمین پر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا، اور صحابہ کرام کو ایسی دعائیں سکھائیں جن میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے۔ اور پھر ان آیات کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ جو ان کو یاد رکھے گا وہ بھی اس بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کیا یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ زمین پر سب سے بڑی مصیبت سے محفوظ ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آخر انہی آیات کو کیوں بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے، اچھا تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لو تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر ان 10 آیات پر ہم غور کریں تو ان میں ہمیں 2 خاص باتیں پتہ چلتی ہیں، ان کے اندر 2 خاص سبق ہیں۔ اگر یہ سبق ہم پلے باندھ لیں تو واقعی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔
کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ چند احادیث دجال کے بارے میں۔ خروج دجال۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا، دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کا دھسایا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی۔ مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب نکلیں گے۔ سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح العین یعنی کانی ہوگی۔ یعنی اور بھی بہت سے لوگ جھوٹ کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ان سب میں بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ اور یہ جو بات کی گئی کہ ممسوح العین ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی ہوگا وہ۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ دجال بہت غصے کے ساتھ نکلے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ابن عمر ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ غضبناک ہو کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو پھول کر بھر دیا، یعنی ہر طرف غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے۔ کون تھی وہ؟ ان کی بہن۔ حضرت حفصہ کو ان کے آنے سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے، کہ ایک بات ابن عمر نے جو کہی ہے اس سے ریاکشن کیا ہوا ہے ابن سیاد کا۔ وہ کہنے لگی، اللہ تم پہ رحم کرے، تمہیں ابن سیاد سے کیا غرض، تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا، یعنی دجال، اور شاید یہ ابن سیاد ہی دجال ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کبھی آئے گا تو آئے گا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہ آ جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف کہنا مقصود یہ ہے کہ جو بھی احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان سے کیا ہم ایسی کچھ تعویلات کر سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا اور ٹیلی ویژن ہوگا یا کوئی اور مشین ہوگی؟ مشین تو بحث چیز ہے، اس میں کوئی غصہ کہاں اور اس کا نکلنا کہاں۔ ٹیلی ویژن کو تو آپ لا کے جہاں چاہے رکھ دیں۔ تو ان احادیث کو سن کر جو پکچر آپ کے ذہن میں بنے گی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو مختلف تعویلوں سے اس فتنے کی جو شدت ہے اس کو کم کر دیا گیا، اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہے۔ اور کبھی بھی دین کی وضاحت کرتے ہوئے خود ساختہ اپنی عقل پر مبنی اور صرف وہم و گمان یا خیال پر مبنی وضاحتیں جو ہیں درست نہیں۔ اگر نہ بھی سمجھ آئے تو جیسی بات ہے ویسی پہنچا دینی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام اصل بات پہنچانے کی بجائے اپنی من پسند تفسیریں پہنچاتے تو آج ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بذریعہ وحی آیا اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ بعض چیزیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں، بعض کل کے لوگوں کو آئیں گی، تو جو بات جتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتی چونکہ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہے، معلوم نہیں ابھی کہ کتنا اور وقت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بلا وجہ تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے یعنی گندمی رنگ والے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے، اسٹریٹ ہیئر، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ان پر میری نظر پڑی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ رنگت تھا، بال اس کے گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی، انگور کے دانے کی طرح، یعنی رنگ بھی تقریباً وہی، اور اس سے نظر نہیں اس کو آتا صحیح۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔
آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی. یہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا، یعنی اس دور میں موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو. اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے. خبردار وہ کانا ہے، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں. اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافرے. ایک روایت میں آتا ہے، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے انبیاء نے نہیں بتائی، کہ وہ دجال کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کانا نہیں، جبکہ وہ کانا ہوگا تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، رب تو نہیں ہو سکتا. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. پس آپ نے ہجے کر کے بتایا، کافرے، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، یعنی ایسا نشان ہوگا اس کی پیشانی پر کہ جس سے کافرے واضح طور پر نظر بھی آئے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس تحریر کو پہچان لے گا. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے ابن عمر سے، آپ نے فرمایا، دجال کی دائیں آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی. ابن عباس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا رنگ انتہائی سفید، جسم بہت بڑا، آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی، اور سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند ہے. ایک روایت میں آتا ہے، دجال کی آنکھ شیشے کی طرح سبزی مائل ہے، یعنی گرینش آئی ہوگی اور چمکدار بھی ہوگی. اسی طرح بالوں کے شیڈ کا بھی ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند، یا تو چمکدار، ہری شاخیں عام طور پہ لش گرین جو ہوتی ہیں اس میں چمک ہوتی ہے، یا پھر رنگ ہی ان کا ہرا ہوگا. اس حدیث کی بھی اسناد صحیح ہے اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا اور انتہائی سفید اور چمکدار رنگ کا ہوگا، اس کا سر افا سانپ جیسا، یعنی سانپ جیسا ہوگا. وہ لوگوں میں عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہوگا. حضرت سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سامان بردار تھے، وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، عیبدار ہوگی، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا. حضرت ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا. جس نے کہا کہ تو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا، لیکن اس کا ہیبت اور خوف اتنا ہوگا کہ لوگ اس کے کہے بغیر ہی اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اسے پہچان نہ سکو گے. مسیح دجال ایک پستہ قد آدمی ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، آنکھ کانی اور مٹی ہوئی، نہ بہت اونچی ابھری ہوئی اور نہ ہی بہت دھنسی ہوگی، یعنی ایک تو نگلی بھی ہوگی اور دوسری دھنسی بھی ہوگی. بہت زیادہ دھنسی بھی نہیں، لیکن ممسوح العین ہوگا، کانی ہوگی. پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہو تو خوب جان رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرے گا. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پہ تشریف لائے، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے. لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ ممبر پہ آئے، فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو. پھر فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے، کیوں بٹھایا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ ایسی باتیں کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور لوگ بات سنیں اور سمجھیں. آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب یعنی واعظ و نصیحت کی باتوں کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ میری بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے. اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسے میں تمہیں دیا کرتا ہوں. اس نے کہا، وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 لاکھ آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں، حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا لگی. پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے، جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی.
انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کس کا جاسوس؟ اس نے کہا اس شخص کی طرف جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم نے کہا کہ جب جانور نے اس شخص کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے اس ویرانے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قدآور مگر جھگڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میری خبر تو حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا۔ پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی۔ ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس دیر میں موجودہ آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے۔ تو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس جانور کو شیطان سمجھتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان قریب وہ پھلدار نہیں رہے گا۔ اچھا مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں ہے؟ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے زغر کی یعنی شام کے ایک علاقے کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پاس سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جا چکا ہے۔ اس نے کہا کیا اہل عرب نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے، اور میرے متعلق سنو، میں مسیح دجال ہوں، اب ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری روئے زمین کو فتح کر ڈالوں گا، یعنی جب بھی نکلوں گا 40 دنوں میں ساری روئے زمین کو فتح کر لوں گا۔ البتہ مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اگر میں اس طرف یعنی مکہ یا مدینہ کا رخ بھی کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہیں، یعنی وہاں میں نہیں جا سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر 3 مرتبہ ٹکراتے ہوئے فرمایا، نہیں عصا کے ساتھ ایک طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا، یہی طیبہ ہے اور وہ دجال ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ خبردار وہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے فرمایا۔ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جب دجال کو باقی یہ ساری خبریں پہنچ گئیں تو اس نے خوشی سے اچھلنا، کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا خروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تھا۔ اور ابن سیاد نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں دجال کے پیدائش، وقت پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا تو اسے حقیر اور اس کے فتنے کو عظیم کہا، کہ دجال خود تو کیا ہے حقیر، لیکن اس کا فتنہ کیا ہے بہت بڑا ہے۔ کبھی آپ نے اونچی بات کی اور کبھی آہستہ کی، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے، یعنی اتنا ڈرنے لگے جیسے پیچھے ہی ہے دجال۔ پھر ہم بوقت شام آپ کی طرف گئے، آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں دجال کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کیا تھا اور ہم سمجھے کہ شاید وہ اسی نخلستان میں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دجال سے بڑھ کر فتنوں کا تم پہ اندیشہ ہو سکتا ہے، یعنی کیا اس سے بھی زیادہ کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ اگر دجال میرے جیتے جی نکلا تو میں اس کے درمیان رکاوٹ بن کر تمہیں اس کے شر سے بچا لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو تم میں سے ہر ایک شخص بذات خود اس کے خلاف حجت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھ ابری ہوگی اور وہ عبدالعزیٰ کافر کے مشابہ ہوگا۔ جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی راستے سے خارج ہوگا، شام اور عراق کے درمیان کے علاقے سے آئے گا اور دائیں بائیں فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اللہ کے بندو ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ دجال کتنا عرصہ زمین پر قیام کرے گا؟ فرمایا 40 دن، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے، یعنی 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن سال برابر ہوگا اس میں ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا سوال کیا تھا، فکر کس چیز کی تھی؟ ہم کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں یا شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں یا کچھ، کیا ہمیں بھی ایسی فکر ہوتی کہ پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس سال کا عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ کبھی پھانڈا دیکھا؟ تیز ہوا کے ساتھ بارش، اس طرح وہ چلے گا۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی طرف دعوت دے گا، وہ قبول کر لیں گے، یعنی مسلمان کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، جس پر ان کے جانور چریں گے، جن کے کوہان پہلے سے اونچے، تھن پہلے سے کشادہ اور کوکھیں خوب پھولی ہوں گی۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا مگر وہ انکار کر دیں گے، دجال ان سے پلٹ جائے گا، وہ لوگ قحط اور خوش سالی کا شکار ہو جائیں گے، یعنی جو دجال کی بات مانیں گے وہاں پر تو خوب عیش و عشرت ہوگی، اور جو انکار کریں گے وہاں قحط سالی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ نہ رہے گا۔ جب دجال بنجر و ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں، یعنی صرف اس کے کہنے سے زمین کے جتنے خزانے سونے چاندی ہیرے جواہرات وہ نکل کے اس کے پاس ڈھیر لگ جائیں گے۔ پھر دجال ایک جوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جس طرح نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے، پھر اسے زندہ کر کے پکارے گا تو جوان چمکتے دمکتے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کی طرف آ جائے گا، جیسے مداری ہوتا ہے، یعنی ایک نوجوان کو 2 حصوں میں توڑ دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑ دے گا بھائی، اسی لیے اس کو مسیح کہا گیا۔ دریں اثنا اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف شہر دمشق میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نازل کر دیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی، جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو اس فتنے کا سامنا ہو تو وہ اس میں داخل ہو جائے جو آگ دکھائی دیتی ہو، کیونکہ وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا، یعنی ہر چیز کو کس طرح بدل دیا جائے گا۔ دجال کے بارے میں جس قدر سوالات حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور کسی سے نہیں پوچھے، آپ نے مجھے کہا تمہیں اس دجال سے کیا خطرہ؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی کئی درجے آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑے کام کر سکتے ہیں، لہٰذا لوگ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ دیکھ کے اور ایسی نعمتیں دیکھ کے اور اس کے کہنے پہ زمین خزانے اگل دے تو وہ دیکھ کے تو کیا کریں گے؟ ایمان سے پھر جائیں گے، اس کی بات ماننے لگیں گے، کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، کیونکہ عموماً سب سے بڑی ہماری کمزوری کیا ہے؟ ظاہر پرست ہونا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو سکے، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زدہ زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مومن مرد جائے گا جو افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ دجال سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دکھاؤں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے رب ہونے میں شک ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ اب وہ شخص کہے گا واللہ خدا کی قسم مجھے تیرے بارے میں پہلے اتنی بصیرت نہ تھی جتنی اب آ چکی کہ واقعی تو ہی دجال ہے۔ اس پر دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا مگر وہ اس کو اس دفعہ نہیں مار سکے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امتحان ہے نا، سب کی آزمائش ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا فتنہ دجال کی بنسبت تمہارے باہمی فتنہ فساد کا مجھے زیادہ خوف ہے، یعنی اگرچہ قیامت تک کوئی اس سے بڑا فتنہ نہیں لیکن مسلمانوں کی باہم لڑائی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف اور فساد کی ایک طوفان برپا کر رکھا ہم نے زمین پر۔ فرمایا گزشتہ لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے۔
آپ نے فرمایا جو شخص 3 حادثات کے موقعوں پہ محفوظ رہا وہ نجات پا گیا. نمبر 1 میری موت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ثابت قدم رہا. اس وقت کیا ہوا تھا بھلا؟ آپ کی وفات پر سب سے بڑا فتنہ کیا ہوا تھا؟ ارتداد، دین سے پھر جانا. میجورٹی لوگوں کی جو اسلام لائی تھی وہ آپ کی وفات کی خبر سن کر پلٹ گئی، الا یہ کہ جو لوگ پہلے سے سنجیدہ مسلمان تھے. تو آپ نے اس کی بھی خبر دی. آپ نے فرمایا کہ جو 3 موقعوں پر محفوظ رہا وہ نجات پا گیا. میری موت، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 دین حق پر قائم فیاض خلیفہ کا قتل. ان 3 مواقع پر جو شخص محفوظ رہا، جس نے اپنا آپ بچا لیا اور کوئی غلط ری ایکشن شو نہیں کیا، وہ آئندہ بھی محفوظ رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. دجال کوڑ اور برس کے مریض کو تندرست کر دے گا ہاتھ پھیر کے، مردے کو زندہ کر دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. جس نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس نے کہا اللہ میرا رب ہے حتیٰ کہ اس پہ جان بھی دے گیا، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. یعنی سخت امتحان ہوگا دراصل ایمان کا. ان سب پر نہ کوئی فتنہ ہے نہ کوئی عذاب. سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. اس کو مسیح کیوں کہا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو دونوں کے درمیان جو کامن مشابہتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ دونوں صفات عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں آئی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مسیح ہے، لیکن یہ جو ہے اسی طرح کے کام کرے گا، لیکن مسیح دجال ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ممسوح العین ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.